بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اپنے اس ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں فسطائیت اپنے عروج پر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کو پاکستان میں جنرل الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، لیکن ان الیکشنز میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی دھاندلی نہیں ہوئی ہوگی، کبھی اس قدر بددیانتی نہیں ہوئی ہوگی جو ان الیکشنز میں کی گئی۔ رات گئے جب دیکھا گیا کہ پی ٹی آئی واضح برتری کے ساتھ یہ الیکشن جیت رہی ہے، تو ناظرین الیکشنز روک دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے۔ رات گئے جو لوگ جیت رہے تھے، بلکہ جیت چکے تھے، اگلے دن صبح ان سب کو ہرا دیا جاتا ہے۔ ان میں ایاز امیر صاحب ہیں، ان میں شاہین صبائی صاحب ہیں، ان میں سیالکوٹ سے عثمان ڈار صاحب کی والدہ صاحبہ ہیں، اسی طرح یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں، اور بے شمار ناظرین لوگ ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے نیشنل اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلیوں کی بھی، جن میں جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ایک دفعہ پھر سے 1971 کی تاریخ کو نہ صرف دہرایا جا رہا ہے، بلکہ انتہائی گھٹیا طریقے سے دہرایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت نتائج میں اس بڑے پیمانے پر رد و بدل نہیں کی گئی تھی۔ سمپل الیکشنز ہوتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجیب الرحمان اتنی بڑی لیڈ سے وہ الیکشن جیت جائے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ الیکشن ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو ہر صورت میں جیتنا ہے، میں نے تو ہر صورت میں وزیر اعظم بننا ہے۔ جس طرح میاں نواز شریف صاحب ہر صورت میں اس ملک پر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے، لیکن یہ خدا کا کرنا ہے کہ قوم ناظرین اب جاگ اٹھی ہے۔ میں نے مستنصر حسین تارڑ صاحب کا ایک جملہ کہیں پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قیامت ہو کے گزر گئی ہو اور ہم لوگ جہنم میں رہ رہے ہو۔ ناظرین، ایسے لگتا ہے جیسے 75 سالوں سے یہ قوم خواب غفلت میں تھی، اور اچانک ایک شخص نے جب ہمیں اس خواب غفلت سے جگایا، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو آزاد تھے ہی نہیں۔ ہم تو ایک خواب دیکھ رہے تھے جس میں ہم خود کو آزاد سمجھ رہے تھے، لیکن پھر اچانک جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ ہم تو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے تھے، اور اس خواب کی تعبیر ناظرین اتنی بھیانک تھی کہ الیکشن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ پہلے بے شمار ثبوت جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ریگنگ ہوئی۔ اس کے بعد ناظرین پھر کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب سامنے آتے ہیں، ان کا بیان سامنے آتا ہے، اور تگڑا قسم کا بیان جو انہوں نے خود اپنے ہوش و حواس میں سوٹڈ بوٹڈ ہو کے تو میڈیا کے سامنے دیا۔ اس کے بعد پھر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر گرفتاری کے بعد پتہ نہیں کہاں لے جا کر ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ پھر ان کا ایک بیان آتا ہے کہ جی مجھ سے تو یہ سب کچھ کروایا گیا۔ لیکن پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو پہلے اٹھایا جاتا ہے اور پھر ان سے بیانات دلوائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک فسطائیت ہے جو ابھی تک چل رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اس ظلم کی جو رات ہے اس کی صبح ضرور ہوگی، انشاءاللہ العزیز ضرور ہوگی۔ ناظرین، آج ایک اجلاس ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو ممکن ہے اس اجلاس میں وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا گیا ہو، لیکن جب میں نے ویلاگ شروع کیا تو ابھی اس قسم کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ یہ پاکستان کی بدترین تاریخ لکھی جا رہی ہے ناظرین، کہ پاکستان میں
پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب پر ایک ایسی عورت حکمرانی کرنے جا رہی ہے جو اپنی سیٹ ہار چکی ہے، جو الیکشن ہار چکی ہے، جو فارم 45 کے حساب سے اپنی سیٹ ہار چکی ہے، لیکن اسے زبردستی جتوا کر جناب پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ پنجاب پر ایک عورت بھی حکمرانی کرے گی۔ جی ہاں، یہ مریم صاحبہ ہیں۔ مریم صاحبہ سب جانتے ہیں کہ اپنی سیٹ ہار چکی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ مہارانی ہیں، نہ تو ان کے اگینسٹ کوئی بول سکتا ہے، نہ ان کے اگینسٹ کوئی جا سکتا ہے۔ ان کے اگینسٹ جو گیا ناظرین، پھر اس کا انجام عبرت انگیز ہوا، چاہے وہ ارشد شریف صاحب تھے، چاہے وہ سمیع ابراہیم صاحب تھے، چاہے وہ صابر شاکر صاحب تھے، چاہے وہ معید پیرزادہ صاحب تھے، اور چاہے وہ عمران ریاض خان صاحب ہی کیوں نہ ہوں، جو ابھی تک اس فسطائیت کو بھگت رہے ہیں، جو ابھی تک عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ میری اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ ہم اس آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہائشی ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور ہم جو بھی کماتے ہیں ناظرین، اس کا بڑا حصہ بھاری ٹیکسز میں دے دیتے ہیں، بھاری بجلی کے بلز، بھاری گیس کے بلز، اور دیگر بھی جو ہم اشیاء ضروریہ خریدتے ہیں ان پر بھی ٹیکسز ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو ادارے پل رہے ہیں، ان اداروں کے سربراہان جو تنخواہیں لے رہے ہیں ناظرین، جو مراد لے رہے ہیں، وہ اسی قوم کو دبا رہے ہیں، وہ اسی قوم پر ظلم و جبر کر رہے ہیں ناظرین۔ اور یہ عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ادارے کہاں ہیں جنہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ وہ اس قوم، اس ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں۔ ناظرین، آج مریم بی بی صاحبہ بھی ایک حلف اٹھائیں گی، اور آپ جانتے ہیں کہ حلف کسے کہتے ہیں ناظرین؟ حلف ایک قسم ہے، حلف ایک وعدہ ہے اپنی قوم سے، اپنے ملک سے، اپنے رب سے، کہ میں بحیثیت ایک مسلمان اپنے ملک کو پوری ایمانداری سے سرو کروں گا، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی قوم کے لیے جو بھی بہتر ہو سکے گا کروں گا، اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کروں گا۔ لیکن ناظرین، کیسی بات ہے کہ اتنا بڑا حلف اٹھانے سے پہلے، اتنی بڑی قسم اٹھانے سے پہلے، اتنا بڑا وعدہ کرنے سے پہلے میرے پاس سیٹ ہی کوئی نہیں ہے، میں الیکٹڈ ہی نہیں ہوں، میں اپنی سیٹ ہی ہار چکا ہوں، اور کس بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کر حلف اٹھانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں ان لوگوں کے ضمیر کہاں مر چکے ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں، مہذب ممالک میں، وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، جو خود کو بہت بڑا با اخلاق بھی نہیں کہتے، ناظرین، وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ بڑے بڑے عہدوں سے استعفے دے دیتے ہیں۔ اگلی خبر ناظرین بڑی افسوسناک ہے۔ رات ایک بار پھر سے عمران ریاض خان صاحب کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا، اور سی سی ٹی وی کیمروں سے دیکھا جا سکتا ہے، پورے پاکستان نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح 5-6 گاڑیاں جو ہیں وہ جناب ایلیٹ فورس اور دیگر ایجنسیز اور پتہ نہیں کوئی 20-25-30 کتنے لوگ تھے، وہ ایک دعویٰ بولتے ہیں عمران ریاض خان کے گھر پر، اور کچھ دیر کے لیے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی نندن ٹائپ کا کوئی بندہ، کوئی مفرور، کوئی بیرونی دہشت گرد، کوئی جاسوس شاید اس ملک میں سامنے آ گیا ہے، تو اس کی گرفتاری کے لیے اس بڑے پیمانے پر نفری آن پہنچی ہے اور اتنا بڑا جناب چھاپا مارا گیا۔ لیکن پکڑا کس بندے کو گیا؟ ایک ایسے بندے کو جو نہ صرف یہ کہ صحافی ہے، بلکہ اس ملک سے محبت کا دم بھرتا ہے۔ ناظرین، وہ اپنی عوام سے محبت کرتا ہے، وہ سچ کو سب کے سامنے لاتا ہے، اور ظاہر ہے جو فسطائیت ہے، اور ظاہر ہے جو مافیاز ہیں ناظرین، جنہیں ارشد شریف بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اسی طرح اب عمران ریاض بھی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تو ناظرین، عمران ریاض صاحب کو رات کیمروں کے سامنے اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب عمران ریاض صاحب ان سے وارنٹ کا تقاضا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں ہوتا، وہ کہتے ہیں وارنٹ بھی تمہیں دکھائیں گے، پہلے ہمارے ساتھ چلو۔ تو بارکیف جی، جہاں 25-30 آدمی خود کو ریاست کا نمائندہ بتا رہے ہوں اور ان کے ہاتھ میں جدید ترین اسلحہ بھی ہو،
تو ایک ماڑا آدمی سوائے اس کے کہ وہ ہاتھ باندھ کے ان کے آگے چل پڑے، اس کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ تو ناظرین رات گئے پھر عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے بچوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا۔ ایک انتہائی ٹیرر کا سما تھا ان کے گھر میں، جن لوگوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سب یہ بیان کرتے ہیں۔ عمران ریاض خان کو رات لے گئے اور توقع کے برخلاف آج انہیں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا، حالانکہ اس بات کی توقع بہت کم تھی، لگ یوں ہی رہا تھا کہ انہیں لے جایا گیا ہے، اب پتہ نہیں کتنے مقدمات ان پر ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن آج جب انہیں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا ناظرین، تو پتہ چلا کہ انتہائی بونڈے قسم کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ چکوال میں کوئی 13 کنال کی اراضی ہے جی، اس اراضی میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ اینٹی کرپشن ادارہ ہے پاکستان کا، اس ادارے نے عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا اور ان کا کہنا تھا کہ اس اراضی کی خرید و فروخت میں عمران ریاض خان صاحب نے جو ہے وہ فراڈ کیا ہے، کوئی گھپلا کیا ہے۔ سوری۔ تو آج ناظرین جب مجسٹریٹ کے سامنے عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا گیا، عمران ریاض خان صاحب کی طرف سے اظہر صدیق پاکستان کے مایہ ناز ایڈوکیٹس ہیں، وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور زبردست قسم کے دلائل دیے، انہوں نے سپریم کورٹ کے کیسز کا حوالہ دیا کہ کس طرح آپ بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی وارنٹ کے آپ پاکستان کے کسی شہری کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی گفتگو شاید کسی دیوار کو سنانے کے مترادف تھی۔ انسان تو وہاں ایسے ہے ہی نہیں جو اس طرح کی باتیں سنیں، کیونکہ پاکستان میں قانون، آئین، اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم نے ایک بڑی زبردست چیز دیکھی ناظرین، اظہر صدیق صاحب نے اپنے دلائل دیے، اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب نے تقریباً 1 گھنٹہ دلائل دیے اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح جناب رات مجھے ایک دہشت گرد کی طرح گرفتار کر کے ایک بار پھر سے لے جایا گیا۔ عمران ریاض خان صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی گرفتاری کا افسوس نہیں ہے، مجھے پہلے بھی اٹھایا گیا، مجھے مارا گیا، مجھے تکلیف پہنچائی گئی، لیکن میں کسی سے گلہ نہیں کرتا، یہ میرے اپنے لوگ ہیں، میرے اپنے لوگ مجھے مارتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں برداشت کر لیتا ہوں۔ عمران ریاض صاحب کا کہنا تھا کہ آج ناظرین میرے والد صاحب کی ذات پہ حرف آیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کو بے ایمان قرار دیا گیا، میرے والد صاحب کو کرپٹ قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا میرے والد صاحب نہ بے ایمان ہیں نہ کرپٹ ہیں، دنیا جانتی ہے کہ میرا والد صاحب ایک ایماندار شخص ہیں۔ ناظرین 1 گھنٹہ انہوں نے دلائل دیے، انہوں نے کہا کہ میں پھر چلا جاؤں گا، میں تو کہتا ہوں کہ مجھے مار ڈالو، کیونکہ میں جس خمیر کا بنا ہوا ہوں، میں جس طرح کی میری پیدائش ہوئی ہے، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں نے سچ بولنا ہے اور بولتے چلے جانا ہے۔ تم لوگ خود کو بدل سکتے ہو کہ مجھے مار ڈالو، میں خود کو نہیں بدل سکتا کہ میں سچ کو چھوڑ کے جھوٹ کو اپنا لوں، سچ کی ترویج بند کر دوں۔ ناظرین آج ہم نے دیکھا کہ جہاں سپریم کورٹ تک بڑے بڑے ججز جو ہیں وہ پریشر ہولڈ نہیں کر پاتے، ایک عام سے مجسٹریٹ نے جب یہ سارا واقعہ سنا، جب دونوں طرف کے دلائل سنے، تو انہوں نے اینٹی کرپشن کی طرف سے جو 14 روزہ ڈیمانڈ کی گئی تھی اس کی ریمانڈ کی، تو ناظرین اسے مجسٹریٹ صاحب نے مسترد کر دیا اور عمران ریاض خان صاحب کو جوڈیشل کر دیا۔ تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ججز جو ہیں ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں ناظرین، وہیں ایسے ججز بھی ہیں جو بے شک لوئر جوڈیشری میں ہیں لیکن وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور ناظرین یہی چیز ہمارے لیے، قوم کے لیے امید کا باعث بھی ہے کہ آج بھی منصفین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انصاف کر رہے ہیں۔ ناظرین آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے زبیر مغل کو اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔